نبی والی زندگی کی آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، 3 کام کر لو، کبھی خدا کی قسم زندگی میں ناکام نہیں ہوگے۔ کیا کام؟ سعودیہ چلے جاؤ نہیں، دبئی چلے جاؤ نہیں، گھر بیچ کے گروی رکھوا کے بینک کے امریکہ چلے جاؤ نہیں۔ فرمایا 3 کام کرو اللہ حیاتیوں میں برکت دے گا، 3 کام کرو اللہ رزق میں برکت دے گا، 3 کام کرو اللہ جوانی میں برکت دے گا، 3 کام کرو اللہ گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو، اور دسترخوان پر جو بھی اللہ کی نعمت ہے اسے کھا کر، اسے دے کر خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ اللہ ہر میدان بلکہ موت تک اللہ ترقیاں عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا شروع کر دو۔ روکھی سکھی جو ملے نہیں ملتی، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک زندگی تیری میری جھولی میں ڈال کے گئے۔ فرمایا یہ قیمتی متاع ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ پھر جو نبی کی زندگی میں آئے گا اسے میرے عزیزو گھریلو زندگی بھی گزارنا آسان ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی زندگی کامل زندگی ہے۔ جو حضور کی زندگی کے اندر آئے گا میرے عزیزو اسے دنیا کے کام بھی کرنا آسان ہو جائیں گے، اسے نمازیں پڑھنا بھی آ جائے گا، اسے روزے رکھنا بھی آ جائے گا، بہن بھائیوں کا حق دینا بھی آ جائے گا، بہن بھائیوں سے پیار کرنا بھی آ جائے گا۔ جب نبی کی زندگی میں آئیں گے تو بیٹیاں بھی اچھی لگیں گی، بیٹے بھی اچھے لگیں گے، بھائی بھی اچھے لگیں گے، بہنیں بھی اچھے لگیں گے، یار بھی اچھے لگیں گے، ماں باپ بھی اچھے لگیں گے، نیند بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، رزق کی فراوانی بھی آئے گی۔ ایک میرے عزیزو ایک کام ساری چیزوں کو بلا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے دوری، خدا پاک کی قسم آسمان سے پھٹکارے آئے گی، رحمت خداوندی آنا بند ہو جائے گی۔ آج سارے کے سارے وعدہ کرو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کا۔ کوئی کہے جی مولانا ہفتہ لگاتا ہوں میرا کاروبار نہیں بڑھتا، مولانا میں پورا ہفتہ کم کام کرتا ہوں میرے رزق میں برکت نہیں آتی۔ برکت کیسے آئے؟ ہفتے میں 2 دفعہ حضور کی سنت پہ اس طرح چلتا ہے۔ برکت کیسے آئے؟ پورا ہفتہ نبی کو رلاتا ہے۔ برکت کیسے آئے؟ اللہ کے نبی کو رلاؤ اور سمجھو میں خوش ہو جاؤں گا، کامیابی میری زندگی کے اندر آ جائے گی۔ ایسے تو میرے عزیزو ہو ہی نہیں سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنا لو، اللہ حیاتیوں میں برکت دے گا، اللہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب کرے گا، اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کون نبی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا کلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ یقین جانو وہ عمر جو زمین پر چلنا نہیں جانتا تھا، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ جب فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے، مال غنیمت سے بیت المال بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ کیا، کون ہے جو عمر کو کہے میں کرتا پہن لے؟ کون ہے جو عمر کو کہے اپنی خوراک کا خیال کیا کر اب بوڑھا ہو گیا؟ کون ہے جو عمر کو کہے 3-4 جوڑے سلوا لے؟ باہر سے جو وفود آتے ہیں، بادشاہ وزیر آتے ہیں، عمر ان سے ملاقات کرتا ہے، لوگ تیری بات میں سنتے ہیں، پہلے تیرے کپڑوں کی حالت دیکھتے ہیں۔ جرأت نہیں پڑی، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے یہ بات کہ 2 بیویوں کا انتخاب ہوا، ایک سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، ایک بیٹی ہے اللہ اکبر عمر کی، ایک بیٹی ہے صدیق کی، یہ دونوں گئی۔ حضرت حفصہ کہتی میں تو ہی نہیں تو ڈھار ایسی ٹوٹ گئی، میری تو ہمت ہی اس وقت ہار گئی جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا، میرا باپ کل کی روٹی جو کی سوکھ یا ٹکڑا روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ میں نے کہا عائشہ میرے میں تو ہمت نہیں، تو ہی میرے ابے عمر سے بات کر لے۔ اما عائشہ آگے بڑھی کہ بھائی عمر تیرے سے میرے ایک بات کرنی ہے۔ کہ جی میری اماں بتا کیا بات ہے؟ کہ عمر میں صحابہ کے نام نہیں بتاتی، میں مشورے سے آئی ہوں۔ اب 2 عورتوں کو آگے انہوں نے مشورے میں طے پایا، اب 2 عورتوں
عورتوں کو نمائندہ بنا کے بھیجا۔ عمر ایک تو اپنے دسترخوان کی حالت، دوسرا اپنے مکان کی حالت، تیسرا اپنے کپڑوں کی حالت اچھی کر لے۔ عمر اللہ اکبر، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفود آتے ہیں، اے عمر ان کے درمیان میں بیٹھا تو کیسا لگتا ہے؟ آتے عمر نے روٹی کی طرف سے منہ پھیر لیا، حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی عمر کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میں تو یوں سمجھا تھا تم مجھے مت دینے آئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، میں باہر والوں میں سے بعد میں پوچھوں گا جس نے تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا، کاش مجھے پتہ لگ جائے، میں ان کے منہ پر اتنے درے ماروں کہ میں ان کے چہروں کو بگاڑ دوں۔ پھر حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے حفصہ، عائشہ، تم نے تو راتیں حضور کے بستر پہ گزاری، مجھے ایمانداری سے بتاؤ عائشہ نبی کا بستر کیسا تھا؟ اتنا کہا اب عائشہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور کہا عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لائے، ایک ہدیے کی پھولوں والی چادر آئی تھی وہ میں نے حضور کے بستر پہ بچھا دی۔ حضور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، آپ نے بستر مبارک پر پھولوں والی چادر دیکھی، الٹے پاؤں باہر نکل گئے اور دروازے پر پردہ پکڑ کے جھول جھول کے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ اتنی دنیا میں محمد کے گھر میں کہاں سے آ گئی؟ اس پھولدار چادر کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہاں سے آئی؟ کتنے آرام سے لیٹا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ہدیہ تحفہ ہے۔ اب عائشہ اپنے بستر پر بچھا، میرے بستر پر نہ بچھا۔ سیدہ کہتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں اس چمڑے کے بستر سے جب میرے پھولدار چادر نہ اٹھا دی، کملی والے نے گھر کی چوکھٹ کے پار کر کے قدم ہی رکھ کے دیکھا ہے۔ ادھر عمر رو رہے، ادھر سیدہ عائشہ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حفصہ تو بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا کیسا تھا؟ پھر حضرت حفصہ نے سنو حضور کے گھر کی ہسٹری، تاریخ سنائی۔ کہ ابا عمر تجھے کیا بتاؤں، حضور کے پاس دو ہی دھاری دار گروی رنگ کی چادریں تھی، کوئی وفد آتا، کوئی عید کی نماز کا موقع آتا پہن لیتے۔ ایک وقت تو ایسا آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان ہوئی، اذان دینے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی دروازے پر آئے اور آ کے لگے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ حضور نے حجرے سے فرمایا بلال ذرا اندر آ جا۔ بلال کہتے ہیں میں اندر چلا گیا، میں نے حضور کی حالت دیکھی، تہمت باندھ رکھا تھا، اوپر چادر ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا بلال یا کسی اور کو جا کے نہ کہہ نماز پڑھا، میں کیسے نماز پڑھاؤں، آج میں محمد کے وجود پہ کپڑا ہی پورا کوئی نہیں ہے۔ حفصہ اور بتا حضور کا کھانا کیسا تھا؟ کہ کئی دل گزر جایا کرتے تھے حضور کے دسترخوان پہ دو چیزیں موجود ہوں، روٹی ہوتی تھی، سالن نہیں ہوتا تھا، سالن ہوتا تھا، روٹی نہیں ہوتی تھی۔ کہ ایک دفعہ حضور کے دسترخوان پہ دو چیزیں آ گئی، سالن آ گیا اور سرکہ آ گیا۔ پیغمبر نے یوں کر کے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، فرمایا اتنا سارا کھانا، اتنی مختلف قسم کا کھانا، اللہ کو قبلی والا کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا عائشہ تو بتا حضور علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ کہنے لگی کیا پوچھتے ہو عمر؟ اللہ اکبر، کھانا ہو تو میں بتاؤں، کئی مہینے گزر جایا کرتے تھے، ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا 3 دوست تھے، ایک یار 2 دوستوں کو چھوڑ کے یہاں جا کے سو گیا، اس کے پیچھے دوسرا دوست اس کے رستے پہ چلا، وہ اس کے رستے پر کامیاب ہو کے اس کے ساتھ سو گیا ہے، نہیں تیسرے دوست کی باری، وہ بھی اس کے راستے پر چل کے انہی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تم مجھے نئے مشورے نہ دو بلکہ اس راستے پر استقامت کی چلنے کے میرے لیے دعا کرو۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عمر کو روتا ہم چھوڑ کے آ گئی۔ ابا حفصہ فرماتی ہے جب ہم گھر سے نکلی تو ابا عمر نے رو رو کے اپنی داڑھی کو گیلا کر لیا تھا۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے نفرت والی زندگی سے نکلو، محبت پیار والی زندگی کے اندر آ جاؤ۔ یقین جانو ایک نبی کا طریقہ ساری دنیا کی چیزوں سے مہنگا، ساری دنیا کی چیزوں سے اعلیٰ۔ آج اس نبی کے طریقوں کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ جوانوں ہم تو بوڑھے ہو گئے، یقین جانو کوئی پتہ نہیں، آج نہیں کل، سال نہیں 2 سال کے بعد خبر آ جائے گی، ہے پھر تھا ہوگا
ہوا کرتا تھا. یقین جانو تمہاری عمر ہے, آج تم ہی بیڑا اٹھاؤ. آج فرانس کے اندر آج کارٹون بنائے گئے, ہالینڈ کے اندر نبی کی سنت کا مذاق اڑایا گیا. اور چلو وہ تو کتے گورے کر سکتے ہیں, وہ تو کافر ہیں, تم مسلمان ہو کر حضور کی سنت کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ یقین جانو کارٹون بنانے کا حضور کو افسوس نہ ہوا, افسوس تو اس وقت ہوا جب میں نے کسی کو 15,000 روپے دیے. میں نے کہا جا صبح نائی کی دکان پہ گیا تھا, اس دکان پہ چلا جا, کہ تو نے شیو کرنے کے 50 روپے لیے تھے, میں 15,000 دیتا ہوں, وہ شیو والے بال داڑھی کے مجھے واپس لوٹا دے. وہ ہنس کے دکھائے گا, کہے گا یار تھوڑی دیر پہلے آتا, سارے بالوں کو میں نے جھاڑو سے اکٹھا کر کے گدے ڈالے کے اندر پھینک دیا ہے. اس بات کا میرے نبی کو کتنا افسوس ہوا ہوگا. میرے عزیزوں تم تو سن لیو, تم اللہ اکبر غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے ہو, تم ہی نبی کی سنت کا مذاق اڑاؤ. اس امت کا نوجوان جب نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہوگا, جاؤ جاؤ خدا تمہیں جنت البقیع میں لے جائے. نبی کے رشتہ دار سو رہے, نبی کی بیٹیاں سو رہی, نبی کی 9 بیویاں سو رہی, بغل میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے. اس امت کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہوگے. سکھ تو دے نہیں سکی, کم سے کم دکھ نہ دو. صبح ہونے کی دیر ہے, سنت پر اس طرح چلا کہ میں محمد کے کلیجے کو امتی چیرنا شروع کر دیتا ہے.